اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ اب جوابی کارروائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کل رات کو ایران کی جانب سے تقریباً 200 میزائل جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر بمباری اس کی گئی تھی. اب اسرائیل نے جوابی حملے جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں, اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایران خیبر میزائل کا استعمال کر سکتا ہے. یہ خیبر میزائل کیا ہے اور اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں, یہ ڈیٹیل بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسرائیل نے جناب اپنی ایئر فورس کو ایران پر حملے کے لیے گو ہیڈ دے دیا ہے, مکمل آزادی دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ایران کے اوپر جو ہے آپ مکمل بمباری کا جو ہے وہ آغاز کریں. کل رات کو تقریباً 200 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر فائر کیے گئے تھے, جس کے بعد جو ہے وہ کافی نقصان ہوا ہے اسرائیل کا. مختلف بلکہ ان کا ڈیفنس ہیڈ کوارٹر بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ہٹ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑی امبیرسمنٹ تھی, کیونکہ ان کی جانب سے جو آئرن ڈوم جو امریکہ کے تعاون سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے تاکہ ان کو میزائل جو ہیں ہٹ نہ ہو سکیں, لیکن وہ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ فیل ہوئی اور کئی بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ایٹماسفیئر کے اندر انٹر بھی ہوئے اور جا کے مختلف جگہوں کے اوپر وہ اسٹرائک کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے جو ڈیٹیل شیئر کی ہیں, انہوں نے کہا جی 2 ایرانی جنرلز مزید 2 ایرانی جنرلز 2 جوہری سائنسدانوں 20 بچوں سمیت 65 ایرانی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اور ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جی اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے ایران کی اصفہان نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کر کے عام تنصیبات اور لیبارٹریز کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. اس کے حوالے سے بائی دا وے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی نیوکلیئر سائٹ ہٹ ضرور ہوئی ہے, لیکن ایز سچ کوئی لیکیجز کوئی میجر لیکیجز جو ہے وہاں پہ نہیں ہے. فیومز البتہ ضرور ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں, لیکن لیکیجز جو ہیں وہ نہیں ہوئی, کیونکہ ورلڈ کمیونٹی کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ کسی نیوکلیئر سائٹ کو ہٹ کریں تو کوئی بہت زیادہ بڑا کوئی وہاں پہ نقصان ہو جائے. تو وہ ابھی تک جو ہے وہ ایسی فی الحال کوئی خبر نہیں ہے. دوسرا, اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایرانی جوہری سائنسدانوں فوجی حکام اور میزائل لانچنگ سسٹمز کو بھی جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ کاروائیاں جاری رکھیں گے. بائی دا وے جو اسرائیلی جاسوس ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ آئی ہے, وہ بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر 2 میزائل گرے ہیں, جبکہ ایرانی میڈیا نے وہاں لگنے والی آگ کی اطلاعات بھی دی ہیں. یہ ہوائی اڈا ایرانی قیادت کے اہم مقامات کے قریب واقع ہے اور یہاں ایک ایئر فورس بیس بھی موجود ہے جہاں لڑاکا طیارے اور ٹرانسپورٹ طیارے بھی جو ہے وہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ تہران پر تازہ ترین اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 60 شہری شہید ہوئے ہیں. شہید ہونے والوں میں 20 بچے بھی شامل ہیں. ایرانی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق مغربی کرمانشاہ صوبے میں ایک فوجی اڈے پر دھماکہ ہوا ہے, جس کے قریب دھوئیں کے بادل بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیے گئے. یہ میں پچھلے چند گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا, یہ میں کل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پچھلے چند گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں جو میں رپورٹ آپ کو اس وقت دے رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ AFP کے مطابق ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ایران کے 2 سینئر جنرل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. شہید ہونے والوں میں مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ جنرل غلام رضا مہرابی اور آپریشنز کے نائب سربراہ جنرل مہدی ربانی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. رائٹرز نے جو ہے وہ تسنیم نیوز ایجنسی کے حوالے سے کہا ہے کہ مزید 3 ایرانی ایٹمی سائنسدان اسرائیلی حملوں میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. شہید ہونے والے سائنسدانوں کی شناخت جو ہے وہ علی بقائی کریمی, منصور اصغری اور سعید برجی کے طور پہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ایٹمی توانائی تنظیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملے میں فردو اور اصفہان میں واقع ایران کی جوہری تنصیبات کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے. بہروز کمالوندی کے مطابق حملوں کی پیشگی اطلاع کے بعد دونوں تنصیبات سے اہم ساز و سامان جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اصفہان کی تنصیب میں ایک شیڈ میں آگ لگی ہے, لیکن فردو کے مقام پر ہونے والے نقصان کی وضاحت نہیں کی گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کوئی تابکاری کا فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے. شمالی ایران کے شہر قم کے قریب پہاڑوں کے اندر واقع فردو فیول انریچمنٹ پلانٹ جدید سینٹریفیوج پر مشتمل ہے, جہاں یورینیم کو اعلیٰ سطح کی خالصیت تک افزودہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. دوسری جانب اسرائیلی فوج اور فضائیہ نے ایران میں اہداف پر حملے فی الحال جاری رکھے ہوئے ہیں. رائٹرز کے مطابق تہران سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق شہر کے مختلف حصوں میں اب بھی دھماکوں اور فضائی دفاعی سرگرمیوں کی آوازیں جو ہیں ابھی بھی سنی جا سکتی ہیں. اور BBC کے مطابق ریڈیوز اور رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ورداورد کے علاقے میں ایک ریڈار سائٹ کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کے سپریم لیڈر کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل پر میزائل حملے جاری رہے تو تہران جو ہے وہ جل کر راکھ کر دیا جائے گا. سو اسرائیل جو ہے وہ بیسکلی تہران کو ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے, جو کیپٹل ہے ایران کا, اس کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے کہ اب جو ہے ہمارا اگلا ہدف جو ہے وہ تہران ہوگا. انہوں نے IDF کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زامیر, موساد کے ڈائریکٹر ڈیوڈ برنی اور دیگر اعلیٰ فوجی حکام کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کے دوران کہا ہے کہ ایرانی عامر ایران کے شہریوں کو یرغمال بنا رہے ہیں اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس میں خاص طور پر تہران کے رہائشیوں کو اسرائیلی شہریوں پر مجرمانہ حملے کی بھاری قیمت جو ہے وہ چکانی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ رات سے اب تک جو ہے وہ ایران 5 مرتبہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ بیلسٹک میزائلوں سے حملے کر چکا ہے. 5 مختلف ویوز کے اندر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں. اور ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے ایران پر اب تک کے سب سے بڑے حملوں کے بدلے میں سینکڑوں بیلسٹک میزائل داغے گئے. ایران کی طاقتور عسکری تنظیم پاسداران انقلاب نے سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل جو ہے وہ داغے جائیں گے, جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا. خیبر میزائل وہ داغے جائیں گے جس کے اثرات دے کر انہوں نے کہا دنیا حیران رہ جائے گی. ایرانی بیان میں خیبر میزائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ جدید اور طاقتور ہتھیار جلد اسرائیلی سرزمین پر داغا جائے گا, جو اسرائیل کے لیے ایک حیران کن مرحلہ جو ہے وہ ثابت ہوگا. ایرانی حملوں کے نتیجے میں اب تک 4 اسرائیلی ہلاک اور 63 جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. تل ابیب میں متعدد گھروں کو مبینہ طور پر ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے نقصان پہنچا, جبکہ امدادی اہلکار زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کر رہے تھے.
اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ایک بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے شہر یزد میں 5 افراد کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کے الزام میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. ان کے بارے میں شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیلی جاسوس ہیں. یہ بات جب اس جنگ کا آغاز ہوا تھا تو میں نے آپ کو اسی وقت کی بات کہی تھی کہ سب سے زیادہ ایران کے لیے جو پریشان کن صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ موساد کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا, جو جاسوسی کا نیٹ ورک تھا ایران کے اندر, اس نے ان حملوں کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کی بڑی مدد کی ہے اور ان کو پن پوائنٹ کر کے ایکوریسی کے ساتھ کہاں پہ ڈرونز کے ذریعے یا میزائلز کے ذریعے ہٹ کرنا ہے وہ انفارمیشن ان تک پہنچائی گئی. بلکہ یہاں تک بھی بتایا گیا کہ بہت سا سامان جو ہے وہ ایران کے اندر اسمگل کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. تو اس سے پہلے, آج سے چند سال پہلے, احمد جناب جو بیسکلی ایران کے صدر تھے, انہوں نے ایک دفعہ یہ انٹرویو میں یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے ایک دفعہ اسرائیلی جاسوسوں کو ٹریس کرنے کے لیے ایک سیل بنایا خاص طور پہ, اور اس سیل کی ذمہ داری یہ تھی کہ جناب وہ مختلف جگہوں پہ اسرائیل کی مدد کون کر رہا ہے, کون سے جاسوس جو ہیں وہ موجود ہیں. تو کئی سالوں کے بعد یہ پتہ لگا کہ وہ جو سیل تھا اس کا سربراہ ہی ایکچولی ایک اسرائیلی جاسوس تھا. تو اس طرح یہ اسرائیلی جاسوس جو ہیں وہ موساد جو ہے وہ اس طرح آپریٹ کرتی ہے. تو اب یہ 5 افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا اور یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے. ابھی بھی جو ہے وہ ایران کے اندر اس وقت چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اور کتنے جاسوس جو ہیں وہ سسٹم کے اندر موجود ہیں, جو ان کے جنرلوں کے حوالے سے, ایٹمی سائنسدانوں کے حوالے سے, اور میزائل جو ہے وہ ان کی لوکیشنز کہاں پہ ہیں, ڈیفینس سسٹمز کہاں پہ ہیں, طیارے کہاں پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, یہ ساری انفارمیشن کس طرح پاس آن کی جا رہی ہے اسرائیل کو. تو اس وقت جو ہے اس کو ٹریس کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی طرف سے ہتھیاروں کا معائنہ کرنے والے ایک سابق اہلکار اسکاٹ رائٹر نے یہ کہا ہے کہ جی ایران کی واحد امید سیاسی طور پر اسرائیل کی کمر توڑنا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران کل اور اگلی رات اور اس کے بعد اگلی رات اس کو دہرا سکتا ہے اور اسرائیل سیاسی طور پر اس سے بچ نہیں سکتا, یہ نتنیاہو کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. ایران کا مقصد نتنیاہو کا ذہن بدلنا نہیں ہے بلکہ اسرائیل میں نتنیاہو کے خلاف دباؤ اور عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ان کی حکومت کو گرانا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ جناب ایرانی میزائل حملے کی کوریج کے دوران تل ابیب سے رپورٹ کرتے ہوئے فاکس نیوز کے غیر ملکی نامہ نگار چیف رپورٹر ٹرے ینگس نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک بڑے بیلسٹک میزائل حملے کی زد میں ہے جب یہ حملے ایکچولی اس وقت ہو رہے تھے. انہوں نے کہا میں یہاں تقریباً 7 سال سے رپورٹ کر رہا ہوں اور کبھی کسی اسرائیلی شہر کے خلاف میں نے ایسا حملہ نہیں دیکھا ہے. میزائلوں کی جو مقدار میں نے اسرائیل پر جاتے دیکھی ہے وہ بے مثال ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایران تل ابیب میں مرکزی طور پر واقع کچھ مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے. یاد رکھیں کہ اسرائیل کی وزارت دفاع کریا پینٹاگون کی طرح کا اسرائیلی مرکز یہاں سے صرف 2 میل کے فاصلے پہ واقع ہے جہاں پہ ایران کے میزائل جو ہیں وہ گرے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور مزید معلومات اکٹھی کرنی ہوں گی تاکہ یہ جان سکیں کہ کس چیز کو نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو کچھ آپ نے لائیو مناظر میں دیکھا ہے, بڑے پیمانے پر دھماکے اسکائی لائن کو ہلا رہے ہیں. اب آپ تل ابیب میں دھماکوں اور روشنی کی چمک سن سکتے ہیں. یہ اسرائیل کے لیے ایک بے مثال لمحہ ہے. تو یہ بعد میں یہ جو ہے وہ خبر آئی ہے ترکیہ کی جانب سے, جو ہے وہ ترکیہ اردو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ فاکس نیوز کا یہ جو رپورٹر لائیو رپورٹ میں سب کچھ بتا رہا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے فوجی ہیڈ کوارٹر کریان کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے جسے امریکی پینٹاگون کے برابر سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد رپورٹر کو اس مقام سے ہٹا دیا گیا اور اسے مزید رپورٹنگ جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی. چونکہ ظاہری بات ہے وہ سارا سچ بتا رہا تھا تو اس کو وہاں سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو خبریں آئی ہیں جناب اس میں بنجمن نتنیاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں انہوں نے آپریشن رائزنگ لائن کا جو ہے وہ دفاع کیا ہے اپنے خطاب میں. اسرائیلی وزیر اعظم نے جو ہے وہ آپریشن رائزنگ لائن کو تاریخ کی سب سے بڑی فوجی کارروائیوں میں سے ایک قرار دیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم تاریخ کی سب سے بڑی فوجی کارروائیوں میں سے ایک آپریشن رائزنگ لائن کے درمیان میں ہے. اسلامی حکومت جس نے آپ پر تقریباً 50 سال سے ظلم کیا ہے, ہمارے ملک ریاست اسرائیل کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. اسرائیل کی کارروائی کا مقصد اسلامی حکومت کے جوہری اور بیلسٹک میزائلوں کے خطرے کو ناکام بنانا ہے. دوسری جانب ایران کی جانب سے ایک اور وارننگ جو ہے وہ دی گئی ہے. ایران نے کہا ہے کہ جناب وہ ممالک جو اسرائیل کو اس کے دفاع میں مدد کریں گے جس میں امریکہ, برطانیہ اور فرانس شامل ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی پھر ہمارے حملے کی زد میں ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کہا کہ پھر ان کی تنصیبات, ان کے بھی جو انسٹالیشنز ہیں پھر وہ بھی ہماری زد میں ہوں گے اگر آپ نے اسرائیل کی مدد کی.